بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درج نو کے نفاست پسند نفیس النظر نوجوانان ملت و قوم آج بزم انجم نظم جو ڈاکٹر سر محمد اقبال کی شامل نصاب ہے، جس کے اشعار کی تشریح و تفہیم ہم نے سابقہ سبق میں پیش کی ہے۔ آج چند سوالات کی استفسارات یعنی ان سوالات یا استفسارات کی تفہیم مطلوب و مقصود ہے۔ سوال ہے، عرش بری سے آنے والی آواز کس کی تھی؟ شاعر مشرق علامہ اقبال اپنے اس منظوم کلام میں عرش بری سے آنے والی آواز کو ایک فرشتے کی آواز قرار دیتا ہے، جو ستاروں سے مخاطب ہو کر انہیں اپنی حالت بدل دینے کے متعلق صدا دیتا ہے، چونکہ عالم انسانیت کی اکثر آبادی ستاروں کو اپنے مقدر میں خاص رول رکھنے کے اعتبار سے انہیں اپنے عوامل میں مداخلت یا متحرک ہونے کی تصور رکھتے ہیں۔ یعنی اکثر انسانی آبادی اپنے مقدر میں ان ستاروں کا رول سمجھتے ہیں، اس لیے فرشتے کی آواز سے انہیں مخاطب ہو کر چند اشارات گوش گزار کرواتی ہیں۔ دوسرا سوال ہے، قوموں کی زندگی میں کون سی منزل کا ٹھن ہوتی ہے؟ جواب، ہر قوم ملت کی حیات کا دار و مدار اور انحصار صرف اور صرف ان کے عقائد اور طرز زندگی پر ہوتا ہے، جس سے ایک طرف ان میں دوام پیدا ہوتا ہے اور دوسری طرف ان عقائد اور طرز زندگی کو نبھانے کے لیے اپنی نئی نسل میں انہیں منضبط کرنا مطلوب ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی زمانے کی رو اور زمانے کے اتار چڑھاؤ اور انسانی دنیا میں انسانوں کی خدمات اور ان کے کاوشوں سے ان کے فنون سے استفادہ اٹھانا لازمی ہے۔ اس لیے زندگی میں کٹھن منزل وہی ہوتی ہے جب انسان زمانے کا نبض اور وقت کا تقاضا مد نظر نہیں رکھتا ہے تو اس کی حالت دگرگوں ہوتی ہے۔ اس لیے وقت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ تمام علوم جو وراثت میں ملے ہیں انہیں اپنانے کے ساتھ ساتھ جدید طور طریقوں کو بھی، جدید سائنسی علوم کو بھی اپنی زندگی میں اپنانے لازمی ہے،
ورنہ انسانیت زوال کی شکار ہو سکتی ہے۔ اگلا سوال، زندگی کے سارے نظام کس سے قائم ہوتے ہیں؟ زندگی کا نظام مبنی اتحاد اور اتفاق پر ہے، چونکہ ستاروں یا آسمان میں جو بھی فلکیات ہیں انہیں آپس میں اتحاد و اتفاق ہے، اور اسی اتحاد و اتفاق کی طرف شاعر مشرق اشارہ کرتا ہے کہ اے انسان ذرا عالم آفاق میں نظر رکھ کہ جو بھی نظام کائنات ہے وہ مبنی بر اتحاد و اتفاق ہے۔ اس لیے ہر قوم و ملت میں تعمیر و ترقی اسی وقت ممکن ہے جب اس قوم کے افراد میں اتحاد و اتفاق ہو، جب وہ آپس میں منظم اور منضبط ہو۔ انہیں ملت سابقہ سے سبق سیکھنا چاہیے، لہذا قوم کی حیات کا دار و مدار صرف اتحاد اور اتفاق پر ہے۔ اور ایک سوال، نظم بزم انجم کا خلاصہ جو کہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پیش کریں گے۔ منظر نگاری سے کیا مراد ہے؟ منظر نگاری دراصل کسی خاص حالت یا واقعے کو تصویر کے ذریعے پیش کرنا مقصود ہوتا ہے، جسے انگریزی میں ہم سین کہتے ہیں۔ مطلب کسی بھی تصور کو تصویر کے ذریعے یا تمثیل کے ذریعے سمجھانا مطلوب ہوتا ہے۔ جس طرح شاعر مشرق نے فلکیات کی منظر نگاری، ستاروں اور سیاروں کی تمثیلات یا ان کے اشارات سے انسان کو خبردار کیا ہے، اور ان کی تصویر کھینچنے کے ساتھ ساتھ اصل تصور پیش کیا ہے۔ اس طرح ان چند سوالات کی جو ہم نے جواب آپ کو سماعت کرائے ہیں، توقع ہے کہ آپ ان جوابات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سبق کو یا اس نظم کو پھر اعادہ کر سکتے ہیں، اور اعادہ کرنے سے آپ کو ان سوالات کی افہام و تفہیم، سمجھ یا سوچ میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں۔